أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ النجم 27واں پارہ، 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جن میں ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بھی گفتگو کرتے ہیں دین کے بارے میں، آرڈر دیتے ہیں، کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب چاہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اپنی خواہش سے، اچھی گفتگو کریں، بری گفتگو کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی کا پابند ہوتا ہے۔ اس کا ہر بول اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، یہاں تک فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بات کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، یہ صرف کسی کے پاس، یہ کسی کی شان اگر ہے، یہ کسی کی عظمت ہے، تو وہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کی ذات الگ الگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں، اللہ تعالیٰ معبود ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ ذات دونوں کی الگ الگ ہے، بات دونوں کی ایک ہے۔ بس یہ میرا دعویٰ ہے۔ اسی پر میں نے چند مثالیں آپ کو دینی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آرڈر دیتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر آگے لوگوں کو اس کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2252، لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ٹھہرے ہوئے تھے، سیدہ عائشہ ہماری ماں جی، ان کے پاس ان کے گھر میں سیدہ عائشہ کی باری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب آدھی رات کا ٹائم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ لیا آپ نے کہ عائشہ سو گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ عائشہ سو گئی ہے، حالانکہ میں جاگ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اپنا جوتا مبارک اٹھایا، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے باہر نکلے، آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ کیوں؟ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو، ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ تو کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے بہت آرام سے جوتا پہنتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل جاتے میرے گھر سے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ اور بھی بیویاں تھیں، اور بھی ہماری مائیں تھیں۔ عورت جتنی بھی کسی مقام پہ پہنچ جائے، یہ بات اس کے لیے برداشت والی نہیں ہوتی۔ ہماری ماں جی کہتی ہیں مجھے خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ کہتی ہیں میں یہ سوچ کر میں بھی پیچھے باہر نکلی، آپ کو ڈھونڈا، آپ کے پیچھے پیچھے گئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں۔ جنت البقیع کا لفظ تو ہم کہتے ہیں، اس کا لفظ اصل میں حدیث میں بقیع الغرقد، یاد رکھنا بقیع الغرقد یہ لفظ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر رات کے وقت لوگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی طویل تھی، آپ کے ہاتھ تھک گئے، آپ نے چھوڑ دیے، پھر آپ نے اوپر اٹھائے، 3 دفعہ آپ نے ایسے کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فاصلے پر میں تھی، بالکل قریب نہیں تھی، بس میرے ایک ذہن میں خیال تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس جائیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ میں تھوڑی سائڈ پہ کھڑی رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے 3 دفعہ یہ دعا کی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہیں اسی راستے پر، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سے پہلے چل پڑی، دیکھا کہ اب آپ واپسی آ رہے ہیں تو میں بھی چل پڑی۔ آپ تھوڑا سا تیز ہوئے تو میں بھی تھوڑا سا تیز ہو گئی، اور تیز ہوئے، سیدہ عائشہ فرماتی میں بھی تھوڑا سا تیز ہو گئی۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے آ کے بستر پہ لیٹ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر میری چارپائی پر میرے ساتھ لیٹے تو میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خیر ہے، دل کی دھڑکن زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا بندہ جب تیز تیز چل کے آیا تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے، سانس زیادہ چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کوئی بات نہیں اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے بتا دے، ورنہ مجھے بتانے والا میرا اللہ مجھے بتا دے گا۔ میری باتوں پہ غور کریں، میں آپ کو کسی جگہ کسی نتیجے پہ لے کے جاؤں گا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا اس حدیث کو سمجھنے میں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے صحیح بات بتا دے ورنہ میرا اللہ مجھے بتا دے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ آپ جب باہر نکلے تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے، یہ سوچ کر میں نے آپ کا پیچھا کیا، اب آپ آئے ہیں تو آپ سے پہلے میں تیز تیز قدموں کے ساتھ آ کر پہلے لیٹ گئی ہوں۔ اب یہ جو لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَنَنْتِ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، یہ صحیح مسلم کی 2252 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ گمان کیا تھا ان یحیف اللہ علیک ورسولہ کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق دبا لے گا، اللہ اور اس کا رسول تیرا حق دبا لے گا؟ میرے نقطے کو سمجھیں ذرا۔ اب دیکھو باری تو سیدہ عائشہ کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد اپنی بیوی کو ٹائم دیتا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدہ عائشہ کا معاملہ تھا، اللہ کو کیوں ذکر کیا؟ لَقَدْ ظَنَنْتِ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق دبا لے گا، تجھ پہ ظلم کرے گا، یعنی تیری باری ہے تو کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا، اس کے پاس جا کے ٹھہروں گا، اس کے پاس رات قیام کروں گا۔ حالانکہ یہ مسئلہ، یہ ذاتی معاملہ کس کا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اللہ کو کیوں ذکر کیا؟ معلوم ہوا اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کے ساتھ جو معاملات تھے، جو باری کی تقسیم تھی، وہ بھی اللہ کی وحی کے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کی وحی کے ساتھ تھی، اللہ کے آرڈر کے ساتھ تھی، اللہ کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی تھی، اس کے مطابق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ٹائم رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَنَنْتِ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، فرمایا کہ تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق دبا لے گا، تیرے اوپر زیادتی کریں گے، باری تیری ہے کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ فرمایا اللہ بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کا رسول بھی زیادتی نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ یہ سارا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر انجام دیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یہ میری تمہیدی بات تھی۔ اب آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو آپ کی زندگی ہے، وہ اللہ کی وحی کیسے ہے اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں۔ ایک موقع پر جنگ ہونی تھی، مکے والوں پر فتح مکہ کے لیے تیاری ہو رہی تھی، فتح مکہ کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے، ہم نے اس طرح سفر کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اپنے دوستوں میں مشاورت کی، جن دوستوں میں مشاورت کی اسی مجلس میں ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا، نام یاد رکھنا، کیا نام تھا؟ بولو ذرا، حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حاطب بن ابی بلتا نے اس مجلس میں جو باتیں ہوئی تھیں گھر جا کر ایک خط تحریر کیا فتح مکہ کے چودھریوں کے نام۔ اس میں یہ تحریر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصوبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے ہیں، یہ آپ کا منصوبہ ہے۔ یہ خط لکھ کر حاطب بن ابی بلتا نے ایک عورت کو دیا، وہ مکے جا رہی تھی، کہنے لگے کہ یہ خط میرا مکے والوں کو پہنچا دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا راز، آپ کی پلاننگ لیک ہو گئی ہے، خط لکھ دیا گیا ہے، مکے کی طرف جا رہا ہے، عورت اس کو لے کے جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 3 صحابہ کو بلایا اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، فوری جاؤ، اس کا پیچھا کرو۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بتائی، فلاں جگہ پہ وہ عورت ہے ہوگی، جب تم پہنچو گے فلاں مقام پہ عورت ہے، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ رکا لے کے آؤ، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ بھیجے تھے ان میں حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ تھے، ایک اور صحابی تھے، 3 صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ انہوں نے تیز رفتار سواری پہ بیٹھے، جس جگہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی جگہ پہ اس عورت کو پایا، وہ جا رہی تھی، سواری پر سوار ہے، وہ عورت جا رہی ہے۔ حضرات یہاں پہ توجہ کریں، ٹیلی فون کا دور نہیں ہے، وائرلیس کا دور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی تھی اسی جگہ پر وہ عورت ان کو ملتی ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ کوئی آدمی اپنے تجربے کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے، اللہ کی وحی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جب وہاں پہ جاتے ہیں ان تینوں نے اس سواری کو گھیر لیا، عورت کو رکنے کا حکم دیا، سواری سے نیچے اتارا، کہنے لگے کہ تیرے پاس ایک رکا ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے ساری اپنی کہنے لگی دیکھو جو ممکن تھا تلاشی، کہنے لگی کہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اپنی صفائی دینے لگی۔ اب ان کو بھیجا کس نے تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدنا علی کہتے ہیں جتنا مرضی صفائی دے، ہمیں جس نے بھیجا ہے اس نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، ہمیں جس نے بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ عورت کہتی ہے ہی نہیں میرے پاس، تکرار ہو رہا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ قابو میں نہیں آ رہی، یہ دلیر ہو رہی ہے، یہ چکر دے رہی ہے، سیدنا علی کہتے ہیں رکا تیرے پاس ہے، خط تیرے پاس ہے، ہم تیرے پاس سے برآمد کریں گے، ہمیں خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی طرح دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے کپڑے اتاریں گے اور وہ رکا وہ خط تجھ سے برآمد کریں گے۔ اب عورت نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو یہ پکے ہے، اور اگر ایسا کر دیا تو پھر میرے پلے کیا رہ جائے گا، یہ 3 ہے میں 1 ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ پوری حدیث ہے، اس نے اپنے بال کی چوٹیوں کے جو میڈیا کی ہوتی تھی اس کے اندر سے گت کے اندر سے رکا نکال کر حضرت علی کو پکڑا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب پہنچ گئے واپس تو رکے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، پوری جو پلاننگ کی تھی وہ لکھا ہوا تھا، نیچے نام تھا حاطب بن ابی بلتا۔ اب بات واضح ہو گئی، حضرت عمر کھڑے ہو گئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ حاتب بن ابی بلتہ نے یہ قصور کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جائیں، یہ بدری ہے۔ بدری صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، ویسے تو سارے صحابہ کو اللہ نے معاف کیا، لیکن بدری لوگوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن پاک کی آیت اتار کر ان کی معافی کا اعلان کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان سے اس کے متعلق وضاحت پوچھتے۔ حاتب سے پوچھا حاتب تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ حاتب رو پڑے، کہتے ہیں میرا ہرگز کوئی ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، صرف ایک ارادہ تھا، میں بیوی بچوں کے ہاتھوں میں مجبور ہو گیا، میری بیوی میرے چھوٹے چھوٹے بچے مکہ کے اندر ہیں، باقی جو اصحاب ہیں ان کے بچے جن کے ادھر ہیں ان کی برادری ہے، ان کے خاندان ہے، ان کے رشتہ دار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو سپورٹ ہے اپنی باقی رشتہ داروں کی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہیں، ان پہ کفار مکہ زیادتی کرتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں میرے بچوں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا سچا صحابی ہوں، ہرگز آپ کو نقصان دینا مراد نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، ہرگز ارادہ نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ پہ غالب نہیں آ سکتے۔ میں رکا اس لیے لکھا ہے کہ میرا احسان ان لوگوں پہ ہو جائے، میرے بچوں کا خیال کریں، میرے بچوں پہ ظلم نہ کریں۔ بیوی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر کے آپ نے فرمایا تیری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرات جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ خط جا رہا ہے، یہ کسی تجربے کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت علی کا اتنا پکا ہو کر کہنا کہ اگر تو نہیں دیتی تو ہم یہ کر دیں گے، یعنی اس قدر اعتماد تھا کہ جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ ایسے ہی ہے، خط اس کے پاس ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرات دیکھیں اللہ نے ہمیں کیسے نبی عطا فرمائے، کیسے شان والے پیغمبر عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا بھی لازم ہے، آپ کی بات کو ماننا بھی لازم ہے۔ آپ کی ذات کا انکار کرنا بھی کفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ میں لمبی باتیں نہیں کرتا، صرف میرا جو موضوع ہے اس میں جو حاصل شدہ باتیں ہیں میں صرف وہ آپ کے سامنے اشارتاً کنایتاً باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہیں، بوڑھے صحابی تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو دیکھتے تھے، اللہ کے رسول یہاں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول یہاں سے چل کے آتے تھے، اللہ کے رسول اس مصلی پہ نماز پڑھاتے تھے۔ خالی جگہ دیکھنا، ان جگہ کو دیکھنا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مدینہ چھوڑ کے شام میں منتقل ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد پھر مدینہ آئے، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، پھر مدینے میں دل نہیں لگتا۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مقام ربضہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ جا کے خیمہ لگاتے ہیں، ڈیرے ڈال لیتے ہیں، کہتے زندگی کے دن پورے کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا مدینے میں دل نہیں لگتا، میرا محبوب نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی مقام ربضہ پر اپنا قیام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے، بوڑھا صحابی ہے اور بیوی بھی بوڑھی ہے، اور وہاں رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ گزارتے گزارتے اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیوی پریشان ہے۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیں، کتنی زبردست یہ حدیث ہے۔ مستدرک حاکم چوتھی جلد کے اندر یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گھبراہٹ کو دیکھا،
پریشانی کو دیکھ کر کہتے ہیں کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے اس جنگل میں اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ اگر فوت ہو جاتے ہیں، میں عورت ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کی قبر نہیں بنا سکتی، آپ کو غسل نہیں دے سکتی، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں کیا کروں گی؟ یہ پریشانی ہے۔ آپ کی وفات کا غم تو علیحدہ ہے، زیادہ غم ہے مجھے کہ میں ایک عورت ہو کر یہ کیا کروں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اس معاملے میں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس میں بیٹھے تھے، چند افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، میں بھی ان میں تھا، وہ افراد بالکل قلیل تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں وہ افراد اتنے تھے کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر ان کو گنا جا سکتا ہے، یعنی بالکل کم تعداد تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اب تم میرے پاس بیٹھے ہو، تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کا انتقال جنگل میں ہوگا اور وہ اکیلا ہوگا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میرے ساتھیوں کی ایک عظیم جماعت وہاں پہ پہنچ جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اپنی بیوی کو اس مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے میرے سوا سب کا انتقال ہو چکا ہے، سب فوت ہو چکے ہیں، اور جتنے میرے سوا فوت ہو چکے ہیں سب کا انتقال آبادیوں میں ہوا ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں جنگل میں ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آ گیا تو اللہ کے نبی کی حدیث ضرور پوری ہوگی، میرا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کی بڑی جماعت یہاں پہ پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر ایسا وقت آ گیا تو نے باہر نکل کر دیکھنا ہے دائیں بائیں، کوئی تجھ کو نظر آئے تو نے آواز دینی ہے، تو نے اشارہ کرنا ہے، بتانا ہے۔ اسی طرح ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، بیوی پریشان ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، دائیں بائیں دیکھتی ہے، جستجو کرتی ہے، تلاش کرتی ہے کیا کروں، عورت ہوں۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی، دور سے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، دور سے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، وہ قریب آتے گئے، وہ عراق سے آ رہے تھے، عراق سے ایک بڑا قافلہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ آ رہے تھے، سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے ایک عورت کو دیکھا، پوچھنے لگے کہ بہن آپ کون ہیں؟ کہنے لگی کہ ابو ذر غفاری کی بیگم ہوں۔ کہنے لگی وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلے ان کے لیے غسل کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کا غسل دفن کا انتظام کیا گیا، نماز جنازہ پڑھ کر ایک بڑی جماعت نے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا۔ حضرات یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، یہ بات کسی تجربے کی بنیاد پہ نہیں کہی جا سکتی، یہ بات جناب کسی تجربے کی سوچ سمجھ کے بعد یہ نہیں کہی جا سکتی، یہ بات اللہ کی وحی کے ساتھ ہی کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، وہ گفتگو کرتے ہیں جو رب العالمین ان کو آرڈر دیتا ہے، جو رب ان کو پیغام دیتا ہے، جو اللہ ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی وحی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات کوئی انسان تجربے کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا، کل یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں، یہ اللہ کے بتانے کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ کے بتانے کے ساتھ بتایا 100% حق بات ثابت ہوئی، کیونکہ میرا اللہ سچی بات کہتا ہے، میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں، میرے رسول اللہ کے وعدے سچے ہیں۔
حضرات اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا شان والا پیغمبر عطا فرمایا، کیسی عظمت والا پیغمبر عطا فرمایا، کیسی شان اور رفعت والا پیغمبر عطا فرمایا۔ حضرات دیکھیں، ایک اور حدیث کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں رہتے بہت زیادہ مخالفت عروج پہ تھی۔ مکے والے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے جیسے بندہ خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر جبر ان ظالموں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ، خانہ کعبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سوموار کو اور جمعرات کو وہ خانہ کعبے کا دروازہ کھولتے تھے، بڑے بڑے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، باہر کے ملکوں کے جو سفیر آتے تھے وہ اندر داخل ہوتے تھے۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں اور رش کم ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے نظر پڑتی ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا قدموں کو تیز کرتے ہیں، بیت اللہ میں پہنچتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوئے آدمی طلحہ بن عثمان وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ عثمان بن طلحہ اس کے پاس چابی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں، آپ نے فرمایا عثمان سے، عثمان دروازہ کھول دو۔ میں تیز تیز اس لیے آیا کہ میں اندر اپنے اللہ کا گھر دیکھ لوں، اپنے اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں، اندر سے اپنے اللہ کا گھر دیکھوں، کعبہ دیکھوں، اندر سے دیکھوں۔ میں تیز تیز اس لیے چل کے آیا تھا۔ عثمان کہتا ہے آپ چابی مانگ رہے ہیں، آپ چابی مانگ رہے ہیں کہ آپ کو اندر داخل کیا جائے؟ آپ کو دیکھ کر تو میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، آپ کے لیے کوئی چابی نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے گھروں میں لڑائی ڈالتی ہے، آپ نے ہمارے خاندان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، آپ نے ایک نئی دعوت پیش کر دی ہے، ہمارا باپ دادا کا دین لوگ چھوڑ رہے ہیں، باپ دادا کا رسم و رواج چھوڑ رہے ہیں، آپ نے ایک نئے دین جہاں پہ متعارف کروا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے کہتے ہیں دروازہ کھول دو، آپ کی مہربانی ہوگی، میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہر بار یہ کہتا ہے آپ کے لیے چابی نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں مکہ سے، آپ چابی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پھر سن لے، ایک وقت آئے گا چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ وقت آیا 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ساتھی دے دیے، ہزاروں کی تعداد میں، اللہ اکبر، لاکھ سے تجاوز کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جم غفیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے آتے ہیں جس کی آپ نے پلانت کی تھی، مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ سن 8 ہجری میں 60 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ دوبارے اپنے ساتھیوں سمیت داخل ہوتے ہیں۔ اب عثمان بن طلحہ وہی اسی فتح مکہ سے 2 مہینے پہلے مسلمان بھی ہو چکا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا، مکے والوں کو پتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے صحن میں جا کے رکتے ہیں، بہت زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ساتھ ہے، آپ نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ چابی لے کے آؤ عثمان سے۔ عثمان کی والدہ نے کہا ان کو چابی نہیں دینی۔ پھر حضرت عمر گئے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا چلو بھی چابی لو، میرے ساتھ آؤ۔ حضرت عمر کے سامنے کون انکار کرتا؟ حضرت عمر کا ان کو پتا تھا کہ عمر پھر عمر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن طلحہ چابی لے کے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، چابی دے کر اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پہ چابی رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساروں قطار رو پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب آپ مکہ میں تھے سارا واقعہ یاد کروایا۔ اللہ کے رسول جب آپ مکہ میں تھے آپ نے یہ بات کہی تھی، اللہ کے رسول وہ سارا منظر میرے سامنے ہے، آپ نے مجھے کہا تھا ایک وقت آئے گا چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا میں دے دوں گا۔ اللہ کے رسول وہ وقت تو آ گیا، چابی آپ کو مل رہی ہے، اب سارا مکہ آپ کے متحد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
دروازہ کھولا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کعبے کے اندر حضرت ابراہیم کی تصویر ہے، حضرت اسماعیل کی تصویریں ہیں، مائی مریم کی تصویریں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا سب کو مٹا دو، سب کو ختم کر دو، سب کو تلف کر دو۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرمایا کہ آج حق آ گیا ہے، حق آنے کے لیے ہے، باطل مٹنے کے لیے ہے۔ ساری تصویریں توڑ دی گئی، خانہ کعبے کو بتوں سے صاف کر دیا گیا۔ حضرات نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں خطبہ نہیں سناتا، ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد اب آپ کے سامنے بڑا جمع غفیر صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سامنے دیکھا جیسے کسی انسان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب چابی کے لیے ابو بکر صدیق بھی منتظر ہیں، عمر فاروق کی چاہت ہے چابی مجھے مل جائے، علی المرتضیٰ کی خواہش ہے چابی مجھے مل جائے، عثمان کی خواہش ہے مجھے چابی مل جائے، کیونکہ خانہ کعبے کی چابی بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے تلاش کر رہے، بالآخر آپ نے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول وہ تو آپ کو چابی دے کر اسی وقت روتا ہوا واپس چلا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو واپس بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کدھر چلے گئے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چابی مجھے رونا اس بات پہ آیا ہے، جب میں کافر تھا، جب میں مشرک تھا، چابی بیت اللہ کی میرے پاس تھی، اللہ کے رسول مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کا مرید بن گیا ہوں، چابی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس کی ہتھیلی پہ چابی رکھی تو آپ نے فرمایا خذو، جمع کا لفظ آپ نے بولا، حالانکہ واحد کے لیے لفظ خذ آتا ہے، اس کو پکڑ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوہا، اس کو پکڑو، یعنی یہ تیرا پورا خاندان پکڑے، تیری نسل پکڑے، آنے والی تیری نسل کے لوگ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چابی تجھے مشرکین مکہ نے، مکے کے چودھریوں نے دی تھی، چھین لی گئی، آج محمد چابی دے کے جا رہا ہے، قیامت آ سکتی ہے تیرے خاندان سے باہر چابی نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج مکہ کی امامتیں بدلتی ہیں، مکہ کی مؤذن بدلتے رہتے ہیں، سعودی عرب کی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، چابی جن کے پاس ہے وہ آج بھی عثمان بن طلحہ کا خاندان ہے۔ چابی والا خاندان الگ ہے، حکمرانوں کے پاس چابی نہیں ہے۔ طلحہ بن عثمان کا خاندان آج بھی موجود ہے، ان کے پاس چابی ہے۔ یہ بنو تمیم کے قبیلے کے لوگ تھے۔ حضرات جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت بتاتے ہیں، میرے رسول جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کہتے ہیں، میرے رسول اللہ کی وحی کے ساتھ پیغام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینا، آپ کا کہنا اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہوتا، اس کے اندر خطا کا امکان نہیں ہوتا، نہ رب کی کتاب کے اندر خطا کا امکان ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر خطا کا امکان ہے۔ ہمارا دین آسمانوں سے آیا ہے، سچا دین ہے، سچا دین ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں۔ حضرات آج رسم و رواج کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھام لیں، رسول اللہ کے فرمان کو تھام لیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہو، صحابہ کرام کا ساتھ چاہتے ہو، مولا علی کا ساتھ چاہتے ہو، تو پھر اسی راستے پر آ جاؤ جس راستے پہ حضرت حسن و حسین تھے، فاطمہ الزہرا تھی، حضرت علی المرتضیٰ تھے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، عثمان تھے، بلال تھے، طلحہ زبیر تھے۔ جس راستے پر محمد کے صحابہ تھے وہ راستہ اللہ کی کتاب تھی، وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث تھی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ان دو کتابوں کو تھام لیں، اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو، ہمیں کوئی انسان کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن سے نظریں چرا لی، حدیث رسول کو بند کر دیا، خود تحقیق نہ کی،
خود ریسرچ نہ کی، پھر بڑے درندے ہیں، آپ بڑے ڈاکو ہیں، آپ کا ایمان خراب کر دیں گے، آپ کا عقیدہ خراب کر دیں گے، آپ کی نسلیں تباہ کر دیں گے، آپ کو غلط راستے پہ لے جائیں گے۔ حضرات قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، میں نہیں کہتا کہ فلاں عالم کا ترجمہ پڑھے، اگر آپ بریلوی ہیں مولانا احمد رزاق صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، دیوبندی ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اپنے علماء کا ترجمہ پڑھ لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے علماء کا ترجمہ پڑھے، لازمی پڑھے، اللہ کی کتاب کو سیکھے۔ انشاءاللہ جب ترجمہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ بند کرنے کے لیے کتاب نہیں آئی۔ یہ کتنا ظلم ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ آج کوئی وکیل بنتا ہے تو اپنی کتابیں سمجھ کے پڑھتا ہے، وکالت کی کتاب بغیر سمجھے وکیل نہیں بن سکتا، وہ ایک صفحہ بھی آگے نہیں جلتا۔ جو سمجھ نہیں آتی وہ پوچھتا ہے، اپنے ٹیچروں سے پوچھتا ہے۔ ڈاکٹر بننے والا اپنا متعلقہ کتابیں دیکھتا ہے، پروفیسر اپنی کتابیں سمجھ کے پڑھتا ہے۔ کتنا ظلم ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، بغیر سمجھے اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے یہ تو صرف مردوں کے لیے آیا ہے، فوت ہو گیا، ابو فوت ہو گیا، مولویوں کو بلا لو، فلاں قرآن اکٹھے کر لو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر جس بندے نے زندگی میں قرآن کو نہیں مانا، جس نے زندگی میں جس بندے کا قرآن پہ ایمان نہیں تھا، اس کے مرنے کے بعد آپ 10,000 قرآن پاک بھی اکٹھے کر لیں گے، ایک ذرے کا فائدہ بھی اس کو نہیں پہنچے گا۔ اسی انسان کو فائدہ ہوگا جس نے زندگی میں قرآن پاک کو خود پڑھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ قبر میں اس کے لیے سایہ بن جائے گا، قیامت والے دن سایہ بن جائے گا۔ زندگی میں نہیں مانا، اس پہ ایمان نہیں رکھا، سارے جہان کے مولویوں کو لے آؤ، میرا رب کہتا ہے جس کو میں پکڑ لوں اس کو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرے بھائیو ٹائم نکال لو، دین پڑھو، صحیح بخاری پڑھو، صحیح مسلم پڑھو، حدیث کی کتب کا مطالعہ کرو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔